السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں سکسیس، کامیابی کا جو فارمولا عطا فرمایا ہے وہ نبی کی قربت ہے، وہ نبی کی اطاعت ہے۔ بندہ اس سے اگر ہٹ کر کام کرے تو کامیاب ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو منزل ہوگی وہ اس میں ناکامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر حکم فرماتا ہے اور بشارتیں بھی دیتا ہے، رحمتوں کا نزول فرمانے کا وعدہ بھی فرماتا ہے، اور اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو نبی کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت پر ہی اگر ہم ڈسکس کریں تو وقت زیادہ چلا جائے گا۔ ہمیں ظاہری طور پر تو یہ کچھ الفاظوں کی آیت نظر آتی ہے، لیکن اس کا مفہومی ترجمہ بہت وسیع ہے، اور اگر بندے نے اسے دل سے پہچان لیا، دل سے مان لیا، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، سبحان اللہ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ بڑی بات یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بڑی بات یہ نہیں، کیونکہ یہ بات ہر کسی کی زبان پر آپ کو جاری ملے گی، چاہے وہ بہت گناہ کرتا ہوا بندہ ہو یا بہت ساری نمازیں پڑھتا ہوا بندہ ہو۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ کہے گا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن بڑی بات یہ نہیں، نبی پاک فرماتے کہ بڑی بات یہ نہیں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے اور یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھ سے میری فرما برداری کرو، اللہ خود فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، حکم مانو اللہ اور رسول کا۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو، اللہ معاف کرے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو اس جانور کی طرح چھوڑ دیا ہے جس جانور کو لوگ آوارہ کہہ کر اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے، گاؤں میں چھوڑ دیا کرتے، وہ چاہے جدھر جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے جانور کی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ حق بات ہے اور یہ سچ بات ہے۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں، اپنے گھر والوں کی زندگی دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی زندگی دیکھیں، ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے کہ وہ آزادی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ ایک آوارگی کی زندگی گزار رہا ہے، جسے کسی بات کی پوچھ کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں اگر قیامت کے دن میری بارگاہ میں کھڑے رہنے کا خوف ہے تو اللہ تمہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی زندگی میں بیٹھتے کیسے ہیں، سوچنا چاہیے ہمیں ہم اپنی زندگی میں بولتے کیسے ہیں، سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کیا اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ و رسول کے فرما بردار ہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔
ہم اور آپ تو بہت دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، لیکن بتاؤ تو صحیح آج جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو ایسا نہیں معلوم نہیں ہوتا کہ رب قدیر کی رحمت جوش پر ہے اور ہر کسی کی دعاؤں کو قبول کر رہی ہے، لیکن رب قدیر یہاں رحم کروانے کا فارمولا جو عطا فرماتا ہے کہ ہم رحم کریں گے، ہم کرم کریں گے، ہم دعاؤں کو قبول کریں گے، کب؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ گے تو دعا بعد میں مانگو گے، اللہ تم پر پہلے ہی رحم فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا مقام کیوں نہیں ملتا؟ ہم پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، وقت گزر رہا ہے، ہم پر رحم کیوں نہیں ہوتا؟ یا وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ایک جگہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اور مومنین کو جھنجھوڑتا ہے، ایمان والوں کو جھنجھوڑتا ہے اور فرماتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ و رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر، اگر ایمان رکھتے ہو۔ غور کریں، فکر کریں کہ ہم اور آپ اپنے رب قدیر اور رب قدیر کے حبیب کی نافرمانی پر نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایمان رکھتے ہو؟ کیا اب بھی ایمان رکھتے ہو؟ نافرمانی کرنے کے بعد بھی کیا ایمان رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ سکسیس، کامیابی، رحم، کرم، دعاؤں کی قبولیت، عزت، مقام، مرتبہ، سکون، سب کی سب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز پر رکھ دیا ہے۔ ہم ان کے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہماری ہو جائے گی۔ اب آئیے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی بنانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق